اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و ثنا، اس کے بعد ہمارے پیارے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین امام المتقین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام اور آپ کی آل اولاد پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، بندہ ناچیز نے قرآن حکیم سے سورہ شورى آیت نمبر 23 کی تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے فرماتے ہیں، یا نبی فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر کسی سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن میں اپنی قرابت داروں کی محبت مودت ضرور چاہتا ہوں. اس آیہ مبارکہ کو مفسرین میں اس آیہ مبارکہ کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے. ابو العلا مودودی اس آیہ مبارکہ کو اہل بیت کی محبت مراد نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قربہ ہے اس سے مطلب انہوں نے 3 مطالب نکالے ہیں. ایک رشتہ داری، یعنی قریش کی رشتہ داری. یعنی ابو العلا مودودی فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ شورى ہے یہ مکی صورت ہے، اور جو لوگ اس آیہ مبارکہ کو پنجتن پاک اہل بیت کی فضیلت کو لے کر لیتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب مکہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت امام حسن اور امام حسین کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ آیت اس حساب سے اس پر فٹ نہیں آتا. تو اس کے جواب میں جو الکوثر کے مفسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بالکل یہ آیے پوری صورت مکی ضرور ہے، لیکن یہ آیہ مبارکہ سورہ شورى آیت نمبر 23 جو ہے یہ مدنی صورت ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوا ہے، اور تقریباً حضور کی زندگی کے آخری ایام میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوا ہے.
اور یہاں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو پوری زندگی کی جو تبلیغ رسالت ہے اس کے اجر میں، اس کے صلے میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس تبلیغ رسالت پر کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں، مودت القربہ، یعنی میں اپنے اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں۔ تو ابو العلا مودودی فرماتے ہیں کہ اس دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی پیغمبر کا شایع نشان نہیں ہے، یا یہ کسی پیغمبر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تبلیغ رسالت پر اپنے رشتہ دار کی، اپنے اہل بیت کی محبت مانگے۔ یہ عقل سلیم تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں بھی الکوثر کے مفسر لکھتے ہیں کہ مودودی صاحب نے یہ کیسی بات کی؟ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میری ذریت میں سے نیک اولاد اور پیغمبری کا جو سلسلہ ہے وہ میری اولاد میں سے پیغمبری کا سلسلہ چلا اور قیامت تک میری اولاد کا نام لیوا دنیا میں پیدا فرما۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی بھی اسی طرح کی دعائیں ہیں، یعنی خود حضور کی بھی دعائیں آگے آئیں گے تو وہ قرآن میں اسی طرح کی دعائیں آیا ہوا ہے، اپنے آل کی، اپنے رشتہ داروں کی جو مودت ہے یا ان کی جو بہتری کے لیے دعائیں ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیہ مبارکہ اکثر مفسرین اور مصنفین کی، اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، تو سب کا اسی پر اتفاق ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا مصداق پنجتن پاک ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں مزید ڈسکشن کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں۔ مودودی صاحب کی اور بھی اعتراضات ہیں جس کا الکوثر کے مفسر نے بہترین اور مدلل جوابات دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے احادیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ستہ میں بے شمار احادیث ایسے ہیں جو اس آیت پر دلالت کرتا ہے اور اس آیت کو اہل بیت کی محبت کا مصداق بناتا ہے۔ اس آیت میں لفظ آیا ہے مودت، اس کا ترجمہ اکثر مفسرین نے محبت کیا ہے۔ میرے نزدیک محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت مثال کے طور پر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتا ہے، لیکن جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اس کی جدائی میں یہ بندہ جی لیتا ہے۔ لیکن مودت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی سے مودت کرے تو یہ شخص اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی مثال مچھلی کی ہے۔ مچھلی کو جب تک پانی میں رکھا جائے گا وہ زندہ صحیح سلامت رہے گا۔ مچھلی کو پانی سے جو ہی باہر نکالے گا مچھلی کی سانسیں پھولنے لگیں گی اور مچھلی کا موت واقع ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح پانی اور مچھلی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہے، تو یہ مودت ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول یا خود اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں سے حضور کی اہل بیت کے بارے میں مودت رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ان اہل بیت کی مودت کے بغیر ہماری زندگی ایسی ہے جیسی اس مچھلی کا
پانی کے بغیر ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کی شان میں، بندگان پاک کی شان میں اور بھی بہت ساری آیات نازل ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ احزاب آیت نمبر 33 آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کرے۔ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مودودی مرحوم اس آیت کو بھی پنجتن پاک کی شان میں نہیں لیتے، اور یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں جو جس اہل بیت کی بات ہوئی ہے اس سے مراد سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہاں پر اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات یا ازواج نبی بھی ہے۔ لیکن جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کثرت سے احادیث ملتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے پنجتن پاک یعنی مولا علی علیہ السلام، حضرت سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت حسنین کریمین علیہ السلام۔ تو یہ اس حدیث کو خود حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کیسا کے نام سے حدیث مشہور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اس کالی چادر کے اندر لے لیا، اور جب حضرت حسنین کریمین تشریف لائے تو ان کو بھی اس چادر کے اندر لے لیا، حضرت علی کو بھی اس چادر کے اندر لے لیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ اس اہل بیت کو پاک کر دے۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس حدیث، اس واقعے کے بعد نازل ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور سے فرماتے ہیں کہ یا نبی کیا میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں؟ تو حضور اکرم فرماتے ہیں کہ آپ بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن یہاں پر جو مراد ہے جس اہل بیت کی بات ہو رہی ہے یعنی مقدس کی، وہ آپ اس میں آپ نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس آیہ مبارکہ کو لے کر کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد صرف اور صرف ازواج مطہرات ہیں، وہ سیاق و سباق کو لے کر یہ بیان کرتے ہیں۔ بالکل سیاق و سباق میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 34 تک پورا مسلسل اللہ ازواج النبی سے مخاطب ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر ازواج النبی مراد نہیں، ازواج النبی مراد ہیں، لیکن احادیث پر جب ہم روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا مصداق پنجتن پاک بھی ہے۔ یہ دو آیات بڑی مشہور و معروف آیات ہیں جو پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 7 اور 8 بھی پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح السبعین فی فضائل امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم میں فرماتے ہیں کہ سورۃ الرعد آیت نمبر 7 اور سورہ صافات آیت نمبر 24، یہ دو آیت بھی مولا علی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ تو بہرحال اہل بیت کی ہم بات کر رہے تھے، تو اہل بیت کی شان کے حوالے سے حدیث ثقلین ایک بہت مشہور حدیث ہے۔ صحیح مسلم آیت نمبر 6225 اور 6228، یہ دو احادیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں حدیث ثقلین کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 3 تابعی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں
ان سے ملنے جاتے ہیں. یعنی زید ابن ارقم وہ ارقم دار ارقم کے نام سے مشہور ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ رسالت شروع کیا تو مشرکین مکہ کی طرف سے دباؤ پریشر بہت زیادہ تھے. تو حضرت زید ابن ارقم کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور وحی سنایا کرتے تھے. یعنی پہلا قرآن مجید کا درسگاہ حضرت زید بن ارقم پر. تو اس زید بن ارقم کے پاس 3 تابعی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے زید، آپ نے تو بہت زیادہ خیر کثیر کمائی ہے. یعنی حضرت وہ صحابی تابعی حضرت حسین سعد سے حضرت حسین وہ کہتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کیا ہے اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہے. سبحان اللہ. اے زید، آپ نے بہت زیادہ خیر کثیر پائی ہے. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ یا زید، آپ کچھ ایسی احادیث ہمیں بیان کریں جو آپ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو. تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، مجھے بہت سی باتیں میں بھول چکا ہوں. جو مجھے یاد ہے میں وہ بتاؤں گا اور تم لوگ بھی اسی پر اتفاق کرو اور مجھے مجبور نہ کرو. جو مجھے یاد نہیں ہے ان کو یاد کرنے پر مجھے مجبور نہ کرو. تو حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی ایک گاؤں میں پانی کے تالاب کے پاس، یعنی یہ جو علاقہ ہے خم، یہ واقعہ جو ہے 18 ذی الحجہ 10 ہجری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 2 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ اس غدیر خم کے مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے وہاں پہ اونٹوں کا کجاوے کا ممبر بنوایا اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور ہمیں واعظ نصیحت فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا ایھا الناس فانما انا بشر، اے لوگو میں بھی ایک انسان ہوں. یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد مجھے بلائے اور میں لبیک کہوں. یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں، 2 بھاری چیزیں، 2 قیمتی چیزیں میں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ، بس تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو. واستمسکوا بہ، اور اس سے جڑے رہو، مضبوطی کے ساتھ اس سے جڑے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو تھامنے کی ترغیب دلائی. پھر فرمایا اور دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے اہل بیت ہیں. اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم لوگوں کو اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں
تم لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد وہ تابعی حضرت زید سے سوال کرتے ہیں کہ یا زید، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ کی بیویاں کیا اہل بیت نہیں ہیں؟ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225 سے اگلا حدیث 6228 میں یہ بات آیا ہوا ہے کہ پھر تو یہ سوال جب تابعی نے کیا تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم نہیں، بیویاں تو ایک عرصہ اپنے شوہر کے پاس رہتی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد وہ خاوند اسے طلاق دے دیتی ہے تو وہ عورت اپنے میکے اور اپنے اصل خاندان کی طرف چلی جاتی ہے. آپ کے اہل بیت سے مراد آپ کے اصل خاندان ہے، یعنی دانیال دادا والے وہ ہیں، اور اس سے مراد آل علی علیہ السلام، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس علیہ السلام اجمعین ہے، یعنی جن پر صدقہ حرام ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اہل بیت سے مراد یعنی جن اہل کی شان فضیلت بیان ہوئی ہے اس سے مراد پنجتن پاک کی ذات ہے. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے حوالے سے ازواج مطہرات بھی اس اہل بیت میں شامل ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.